نحمدہ ونصلی علی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے احوال زندگی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسا ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں چھت پر اونٹ کس طرح مل سکتا ہے؟ ادھر سے جواب آیا آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار لگا ہوا تھا ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اور جب ابراہیم بن ادہم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ اس نے کہا میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض یہ کہ اس طرح کئی پشتوں کے پوچھنے کے بعد اس نے کہا آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولاد۔ اس نے کہا ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رات کے وقت سے بھی مضطرب تھے، اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے خضر کہتے ہیں۔ اس اضطراب میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ یہ آواز مسلسل آتی رہی، آپ کی قلبی کیفیت اور دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ آپ میرا کیا شکار کریں گے؟ آپ تو خود شکار ہونے والے ہیں۔ آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر اور شکار کرتے پھریں۔ پھر آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی آواز آنے لگی، سو اس طرح آپ متوجہ اللہ ہو گئے کہ قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحرا بصحرا گریہ و زاری کرتے ہوئے نیشا پور کے قریب جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ اس دوران ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر آباد کہہ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا تب بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روزہ قیام سے موجود ہے۔ جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ ہمارے مرشد ہیں، اور اس وقت وہ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔
کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا اور ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لادے دیکھا۔ فرط محبت وہ بےتاب ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی ناواقفیت احوال خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا، اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کو عوض میں لکڑیاں خرید لیں، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادے مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرماتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتوں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ شریک رہتے۔ حالت طواف میں آپ کا وہی لڑکا سامنے آ گیا، اور محبت پدری نے جو جوش مارا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس بات سے ہمیں باز رہنے کی ہدایت کی تھی آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں بلخ کو چھوڑا تھا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا حریر اور دیباج کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور جب اس نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہو گئے تھے اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں، اور اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیٹے کی نظر آپ پر پڑی تو فرط محبت بےتابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا یا الہی اغثنی، یہ کہتے ہیں آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ ہماری مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کریں۔